زمبش بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں بدھ کے روز ینگ ڈاکٹرز نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرتے ہوئے ریڈ زون جانے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا اور 20 ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا، جبکہ ہاتھا پائی کے نتیجے میں 6 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے صنعتی شہر اب میں گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف بدھ کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کرتے ہوئے بلوچستان کو کراچی سے ملانے والی شاہراہ کو مکمل بند کر دیا۔ احتجاج میں شریک خواتین اور بچوں نے ٹائر جلا کر ہر قسم کی ٹریفک معطل کر دی۔ اس موقع پر خواتین نے کہا کہ گیس پریشر کی کمی سے گھریلو صارفین بہت پریشان ہیں اور صبح بچوں کو ناشتے کیے بغیر اسکول روانہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کے صنعتوں کو گیس فراہم کیا جاتا ہے لیکن عوام کو نہیں، بلکہ یہاں کا گیس کراچی اور پنجاب کو دیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی، جبکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زلزلے کے بعد لوگ گھروں اور دکانوں سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے، تاہم کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.0 تھی۔ بی ایل ایف کے ترجمان میجر گوارام بلوچ نے کہا کہ ریاستی مخبر جاوید ولد رحیم بخش سکنہ میتاب، جس کو ایک ہفتہ قبل سرمچاروں نے اس وقت حراست میں لیا جب وہ ٹریکٹر اور ٹینکی کے ساتھ پاکستانی فوج کو پانی سپلائی کرنے جا رہا تھا۔ وہ قابض فوج کو راشن بھی سپلائی کرتا تھا۔ مذکورہ ریاستی مخبر بلوچ سرمچاروں کی مخبری کرنے کے ساتھ بلیدہ کے مختلف علاقوں میں دوران آپریشن بھی پاکستانی فوج کے ساتھ تھا۔ دوران تفتیش ریاستی مخبر نے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کیا۔ اقبال جرم کے بعد اسے موت کی سزا دی گئی۔ کراچی میں وائس پر بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو 4556 دن ہو گئے۔ پشتونخوا میپ کے امیر محمد کاکڑ، نواب سعید بنیری، نقیب اللہ اور طور جان اچکزئی نے اظہار یکجہتی کی۔ وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے وفد سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس وقت بلوچ، پشتون اور سندھی کو کسی سے توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں خود اپنی مسخ شدہ لاشوں کی آواز بن کر دنیا کو اپنی مظلومیت اور محکومیت کا پیغام دینا چاہیے۔ محکوم آواز جدوجہد ہے، ظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اتحاد، یکجہتی، پرامن جدوجہد میں تیزی ہے۔ وسطی محمد میں موٹر سائیکل گشت پر مامور پولیس اہلکاروں پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کی، جبکہ پولیس کے جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک اور دوسرا زخمی حالت میں فرار۔ ہلاک شدہ ڈاکو کی لاش سول اسپتال وسطی محمد منتقل کر دیا ہے۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی کو 4 سال قید کی سزا دے دی گئی ہے۔ میانمار کی ایک عدالت نے معزول رہنما آنگ سان سوچی کو غیر قانونی طور پر واکی ٹاکی درآمد کرنے کا مجرم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ سوچی پر کورونا وائرس کی پابندیوں کی خلاف ورزی کا بھی الزام ہے۔ پیر کے روز قصوروار پائے جانے کے بعد سوچی کو مزید 4 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بلغاریہ کی آبادی میں ایک دہائی کے دوران 11.5% کمی واقع ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کمی کے بعد بلغاریہ کو آبادی میں کمی کے خطرے سے دوچار ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ 2012 میں بلغاریہ کی آبادی 73 لاکھ تھی، جو کہ اب کم ہو کر 65 لاکھ رہ گئی ہے۔ آبادی میں کمی کی وجہ کم شرح پیدائش، اموات میں اضافہ اور آبادی کا خوشحال ممالک کی جانب انخلا کو سمجھا جا رہا ہے۔ طالبان نے تنقید کرنے والے افغان یونیورسٹی کے پروفیسر کو گرفتار کر لیا۔ افغانستان میں طالبان نے طالبان حکومت پر کھل کر تنقید کرنے والے افغان یونیورسٹی کے ایک پروفیسر فیض اللہ جلال کو گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغان یونیورسٹی کے پروفیسر فیض اللہ جلال کو کابل میں گرفتار کیا گیا ہے اور طالبان کے انٹیلی جنس ادارے ان سے تفتیش کر رہے ہیں۔
منگل کو سعودی عرب کی کابینہ کے اجلاس میں ایک بار پھر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام سوڈانی فریقوں کے درمیان مذاکرات کے لیے کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ سعودی کابینہ میں سوڈان میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ہونے والی مذاکرات کی حمایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ مملکت برادر ملک سوڈان کی سلامتی اور وحدت کی ہر کوشش کی حمایت جاری رکھے گی۔ امریکہ نے افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بحران کو دیکھتے ہوئے انسانی بنیادوں پر $308 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ طالبان کابینہ نے اپنے پہلے منی بجٹ کی منظوری بھی دے دی ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت نے منی بجٹ کی منظوری دے دی ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ گزشتہ 40 سال میں پہلا بجٹ ہے جو کسی بیرونی امداد پر انحصار کیے بغیر تیار کیا گیا ہے۔